جب آپ بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کریں تو جان لیں کہ کبھی کہیں آپ نے کسی شخص کے لیے ثانی پیدا کی ہوگی۔ اپنی انا کو قابو میں رکھو۔ اگر تم ہر روز کسی نئے شخص کے ساتھ جھگڑے میں الجھنا نہیں چاہتے، اگر پہاڑ آپ کو سخت لہجے میں جواب دے تو یہ مت سوچیں کہ آپ نے خوش اخلاقی سے کچھ کہا ہوگا۔ ایسا ناممکن ہے۔ اگر آپ نے کبھی مصائب اور تکلیف کا سامنا نہیں کیا تو آپ کو خوشی اور سکون کے مٹھاس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جب آپ نے گلاب کے پھولوں کے باغ کو ایک باغبان کے سپرد کیا اور بعد میں اس باغ سے ناگوار بدبو آنے لگے تو آپ کیسے الزام دیں گے باغ کو یا باغبان کو؟ اگر آپ ایک دم سے اپنا دل بوجھل لگنے لگے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اگر لوگوں کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ ان کے الفاظ سے ہی تم جان سکو گے کہ وہ اصل میں کیا ہیں۔ سورج کے غروب ہونے سے روشنی مدھم بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر آپ روشنی کے بغیر نہیں جینا چاہتے تو آپ کو خود سورج بننا ہوگا۔ انسان بنیادی طور پر اپنے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے، باقی تو محض گوشت اور ہڈیاں ہی ہیں۔ الفاظ کچھ بھی نہیں ہیں، لوگ اس کی جانب مائل ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے۔ دنائی اسی میں ہے کہ رازوں کو دماغ میں محفوظ رکھا جائے، ورنہ دماغ کے موجود ہونے کا کیا مقصد ہے؟ دوسروں کے لیے بھلائی کرنا اور جہاں تعریف کی ضرورت ہو وہاں تعریف کرنا آپ کے لیے مثبت نتائج کا سبب بنے گا۔ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر کے تمام خطرات سے خود کو محفوظ تصور کرو، کیونکہ کسی بھی جائز دعا بھی کبھی انسنی نہیں کی جائے گی۔ جب تم کسی کام کے آغاز میں جلد بازی سے کام لو تو تمہارا کام ادھورا رہے گا اور نتیجہ بھی درست نہیں نکلے گا۔ یاد رکھیں کہ کسی شخص کے حصول کی دعا کرتے وقت یہ مت سوچیں کہ وہ چیز آپ کو جلد مل جائے گی، کیونکہ ہم بہت سی چیزوں کی تمنا رکھتے ہیں، ان میں سے سب ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، بلکہ اکثر تو ہمارے لیے بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ پھانسی کے تمام تختے لکڑی کے ہی بنے ہوں۔ عہدہ، مرتبہ اور دولت بھی پھانسی کے تختے ثابت ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالنا چاہے تو وہ ہمیں بڑی بڑی سلطنتیں، بے پناہ دولت اور زندگی میں رشک کرنے والا مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ رات کو دورانیہ طویل ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہے جب کسی سے خوف زدہ ہوئے بغیر ہم اپنے خالق و مالک کے ساتھ راز و نیاز کی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر التجا کرنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کرو۔ یقین رکھو کہ تمہاری گزارشات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص خود کو محفوظ سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ برے کام کرتے ہوئے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ کم عقل یہ نہیں جانتا کہ ہر وہ وقت اپنے خالق کی نظروں میں ہے اور ہر عمل کا نتیجہ مل کر رہتا ہے۔ ہمارے خالق کی سخاوت اور رحم دلی کی کوئی حد نہیں، لیکن اس کا تجربہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر دل و جان سے یقین کرنا ہوگا۔ جب لوگ اپنی تمام خواہشات کو حاصل نہیں کر پاتے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ لالچ نے ان کی نگاہوں کو ان کی نعمتوں کی جانب سے پھیر دیا ہوتا ہے جو انہیں پہلے ہی عنایت کی جا چکی ہیں۔ ہم اپنے خیالات کا جب تک اظہار نہ کریں تب تک وہ محفوظ ہیں، کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی ان پر قابو پا سکتا ہے۔ بھوک، پیاس اور خوشی ایسے عوامل ہیں جنہیں ہم جسمانی طور پر محسوس تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی حقیقت الٹ ہے۔ آپ بھلے ہی انہیں دیکھ نہ پائیں، لیکن ان کی موجودگی سے انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ آپ کے ضمیر کا ہے۔ تم نے تمام دنیا کو چھان مارا، لیکن تب تمہاری تلاش سچ کے لیے نہیں تھی، تو اب سچ کی تلاش کے لیے تمہیں ان تمام معاملات کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ ہاتھی کا بچہ بڑی شان سے چلتے ہوئے تازہ پانی کے ایک چشمے کے پاس اپنی پیاس بجھانے کو آیا۔
جب اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو ہڑبڑا کر بھاگ نکلا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے روبرو کوئی وحشی درندہ آ گیا ہے۔ وہ بیچارہ یہ کہاں جانتا تھا کہ اس نے اپنی شخصیت کو پہلی بار خود دیکھا ہے۔ اگر میں صبر سے کام لوں تو میری دنیاوی ضروریات جیسے کہ روپیہ، پیسہ، لباس اور دوسری بنیادی ضروریات مجھ تک پہنچ ہی جائیں گی۔ جب میں ان کے پیچھے جاتا ہوں تو زندگی جہنم کی مانند محسوس ہوتی ہے اور پھر میری ذات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر خدا آپ کا حامی ناصر نہ ہوتا تو اس کے لیے محبت آپ کے دل میں کبھی پردان نہ چڑھ پاتی۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ گلاب کے پھول کی عدم موجودگی میں اس کی خوشبو نہیں آتی اور مشک کی عدم موجودگی میں مشک کی خوشبو نہیں آتی۔ جب تک معاملات میں مداخلت کرنے والی اس انا کا معمولی سا اثر بھی باقی ہو تو اپنے محبوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ ذات کبھی اپنا دیدار نہیں کروائے گی اور نہ ہی تم اس تک پہنچ پاؤ گے، لیکن اگر تم اس فانی دنیا کی لذتوں سے خود کو دور کر لو اور اپنے نفس پر قابو پا لو تو محبوب تمہیں اپنے دیدار کی جھلک سے نواز دے گا۔ جب ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کی عادت ڈال لیں تو ہم ایک ایسے شخص کی مانند زندگی گزارنے لگتے ہیں جو اپنے گھر کے ارد گرد پھولوں کے خوبصورت پودے لگاتا ہے۔ جب بھی وہ باہر دیکھے تو اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ محبوب تو دل کا سکون کہا جاتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے سوا کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ اپنے اندر موجود روشنی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کامل یقین کے ساتھ اپنی بے تابی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور جب اس روشنی کو ایک بار دیکھ لیا تو پھر اس دنیا کے معاملات ہمارے سامنے مدھم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم محض سمندر کو گھورتے رہیں تو ہم کبھی بھی موتی تلاش نہیں کر سکتے۔ ایک تجربہ کار غوطہ خور کی محنت درکار ہوتی ہے جو کہ سمندر کی گہرائی میں جا کر قیمتی موتیوں کو تلاش کریں۔ خوشی کی چھوٹی سی رمق کو پانے کے لیے ہمیں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے کرم کی محض ایک نگاہ کی ضرورت ہے۔ اپنے پاس عظیم الشان صفات ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح توضیع کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے۔ کوئی بھی انہیں پہلے سلام نہیں کر پایا تھا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سلام میں پہل فرماتے تھے اور ایسا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو عزا سے جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ میرے الفاظ شاید آج تمہیں متاثر نہ کر پائیں، لیکن جوں تم پختہ عمری کی جانب سفر کرو گے تو تمہیں ان الفاظ کی حقیقت کا پتہ چلتا جائے گا۔ خود کو طاقتور نہ سمجھنا بہتر ہے کہ بھلے آپ اقتدار کے حوالے سے بہت زیادہ اختیارات کے مالک ہوں۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سچ کی طاقت ہمیشہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور دوسروں کا احترام کرنا یہ اچھی عادات ہیں، لیکن یہ جان لینا بھی اہم ہے کہ ان کا استعمال کب اور کہاں کیا جائے۔ اگر کوئی شخص نماز کی ادائیگی میں مشغول ہے تو اس سے عزت و احترام کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش درست نہیں۔ درحقیقت جب کوئی شخص نماز ادا کرنے میں مشغول ہو تو اسے نظر انداز کر دینا ہی اس کے لیے سب سے زیادہ عزت و تکریم کے برابر ہے۔ میں ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے میرے بنائے ہوئے اسباب کے آسرے نہیں چھوڑا، بلکہ میرے معاملات کو اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ زندگی میں آپ جہاں بھی ہوں اور آپ کی ذہنی حالت جیسی بھی ہو، محبت سے کرنے سے گریز مت کریں اور اپنی ذات کو ہمیشہ محبت میں اولین رکھیں۔ جب محبت آپ کی ذات کی حقیقت بن جائے تو زندگی اور موت دونوں ہی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ایک مشعل کو تھامے ہوئے یہ سوچنا بیوقوفی پر مبنی ہے کہ اس کی مدد سے آپ سورج کو بہتر انداز میں دیکھ پائیں گے، جبکہ اگر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے تو پھر مشعل کی کیا ضرورت ہے۔ آپ دن رات دنیاوی آسائشوں
اور سکون کی تلاش میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ قائم رکھنا ناممکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے تمام اعمال جیسا کہ نماز، روزہ، صدقات و خیرات کو ایک میزان میں تولا جائے گا، لیکن جب رحم دلی کا میزان ہوگا تو آج یہ آسمان کے ترازو کو حیرت میں ڈال دے گا کہ کیوں کہ اس کا وزن کرنا ناممکن ہوگا۔ چنانچہ رحم دلی کو اپنی زندگی کا سب سے اہم پہلو بنا لیجیے۔ اگر اپنی فطرت میں رحم دلی کا ایک روزہ ذرہ بھی ملے تو اس کی پرورش کیجیے تاکہ اس کی کثرت ہو سکے۔ جب آپ اپنے بھائی میں کوئی عیب پائیں تو ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ خامی آپ میں بھی ہو سکتی ہے۔ جان لیں کہ یہ آپ کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے جس کا الزام آپ اس کے سر دے رہے ہیں۔ دنیا ایک ایسا آئینہ ہے جو ہر چیز کو واپس منعکس کرتا ہے۔ اس دنیا کے معاملات میں خود کو مکمل طور پر الجھا لینا نہایت بے وقوفانہ عمل ہے۔ چھوٹی چھوٹی مشکلات سے کترا کر زندگی کو آسانی سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہم کسی کا دل آزادی نہ کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ میں التجا کرتا ہوں کہ میرے الفاظ کو محض اپنے کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سن لیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو حقیقی فائدہ ہوگا۔